نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے۔ ہر چیز کی اصل ہے، یہ اصل ہے جس کے پاس ہوتی ہے وہ جب چاہے اپنی اصل ہونے کی وجہ سے اپنا کام بنا لے۔ ماں باپ اور اولاد ان دو کے پاس ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اولاد بھی ماں باپ سے محبت کرتی ہے۔ یہ دونوں محبت کرنے والے یہ اصل ہیں، اور ان میں جو اصل ہے وہ ماں باپ کی محبت ہے۔ یہ ماں باپ کی جو محبت ہے یہ اصل ہونے کی وجہ سے اولاد کے لیے فائدہ مند ہے۔ استاد کی اصل محبت جو ہے یہ شاگرد کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے، یہ اصل رحمت ہے، یہ اصل محبت ہے۔ یہ عطا کسی کو کیسے ملتی ہے؟ اس عطا کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اصل ہے، یہ اسے ملتی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کو دو چیزیں دی ہیں۔ جب تک وہ ان دو چیزوں کو نہیں رکھتا اسے کیا پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اصل محبت ہے، اور یہ محبت اسے ملتی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، اور جب تک اللہ پروردگار اس سے محبت نہ کرے وہ کیسے کامیاب ہوا ہے؟ یہ دو چیزیں جو اللہ پروردگار اتباع میں دیتا ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نبی رسول علیہ السلام کی اتباع دیتا ہے تو اسے دو چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ ان دو چیزوں میں ایک نفس کے لیے علم ہے اور ایک
اس میں دل کے لیے علم ہے۔ جب نفس کو علم دیا جاتا ہے تو نفس کے لیے علم کی عطا جو ہے ایک اللہ کے بندے کا ساتھ ہے اور ایک اللہ کے بندے کے علم کا ساتھ ہے۔ اللہ کے بندے کا جو ساتھ ہے وہ عبادت کے اندر ہے کہ جب نماز ادا ہوگی اللہ کے بندے کا ساتھ ہوگا، جب روزہ ادا ہوگا اللہ کے بندے کا ساتھ ہوگا، جب حج ادا ہوگا اللہ کے بندے کا ساتھ ہوگا، جب زکوٰۃ عطا ہوگی اللہ کے بندے کا ساتھ ہوگا، جب جنازہ ادا ہوگا اللہ کے بندے کا ساتھ ہوگا۔ دنیا کی عارضی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہوگا اس میں اللہ کے بندے کا ساتھ ہوگا، یا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی عبادت ہے اس کا ساتھ ہوگا۔ نفس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم رکھا ہے وہ عبادت کا علم ہے، یہ اللہ کے بندے کے ساتھ میں عطا ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کو، کان کو، زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، یہ وجود جو نفس کو دیا گیا ہے وہ نفس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور سارے نفس کو جس کا ظاہر وجود ہے اسے وہ لکھاتا، پڑھاتا، سناتا وغیرہ ہے۔ اب جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ نفس کو علم کی عطا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ نفس کو علم کی عطا ہے۔ اندر باطن میں جو اللہ پروردگار نے وجود میں نفس رکھا ہوا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اس کی اللہ کا بندہ تعلیم فرماتا ہے۔ جب تک اللہ کا بندہ یہ اللہ اکبر وغیرہ نہ کروا لے، نفس کو تعلیم نہ دے دے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، جب تک اللہ کے بندے کی فَاتَّبِعُونِی وہ اتباع نہ کر لے۔ عبادت میں اللہ کا بندہ جب اس کے ساتھ نہ ہو جائے اس وقت تک عبادت اس کی جو ہے وہ قبولیت نہیں پاتی، اور جب تک اللہ کا بندہ عبادت میں شامل نہ ساتھ ہو جائے عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جب تک اللہ کا بندہ اس کے ساتھ وجود کے ظاہر میں ساتھ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا وجود اللہ پروردگار کے ہاں یہاں قبول نہیں ہوتا۔ بس ایسے ہی ہے جیسے اسے اللہ کا بندہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ در حقیقت اللہ پروردگار نے دو چیزوں میں ایک تو اسے اللہ کے بندے کا ساتھ دیا ہے اور ایک اللہ کے بندے کے علم کا ساتھ دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے بندے کے پاس ہوتی ہیں۔ آپ اور ہم دیکھ لیں، جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو ہمیں کتنی چیزیں ملی تھیں؟ دو چیزیں ملی ہیں، ایک اللہ کے بندے کا علم ملتا ہے اور ایک اللہ کے بندے کا ساتھ ملتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جو۔ قسم خدا کی سچی بات ہے یہ، جسے اللہ کا بندہ نہیں نا ملا ہوتا اسے اصل نہیں ملا ہوتا۔ یہ ہے وہ بات، فَاتَّبِعُونِی، اصل لے لو، اللہ کا بندہ لے لو۔ یہ اصل ملنے پر وہ گھر بیٹھا بھی اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ اصل نہ ملنے پر جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا ہوتا، اللہ کے بندے کا ساتھ نہیں ملا ہوتا محبت میں، یہ محبت میں ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے کا علم نہیں ملا ہوتا، یہ تعلیم میں ہوتا ہے۔ آئیے اب اس بات کو سمجھے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، بس تعلیم حاصل کرنا۔ پہلے تعلیم نہیں ملتی، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت میں اپنا بندہ دیا ہے جس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محبت میں اپنا بندہ دیا ہے جس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ جب محبت میں اللہ کا بندہ مل جاتا ہے، ہمیں اللہ کے بندے کا ساتھ مل جاتا ہے، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا علم لیتے ہیں۔ اس کا علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا علم کیا ہے؟ نماز۔ اس کا علم کیا ہے؟ روزہ۔ اس کا علم کیا ہے؟ حج۔ اس کا علم کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ ایک ایک علم کی دولت، حرف ہم اللہ کے بندے سے لیتے ہیں، اور جو ہم نے الف یا بے یا پے یا تے، الف بے میں سے کوئی ایک حرف بھی اللہ کے بندے سے نہیں پڑھا ہوتا، ہماری پی آئی ڈی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ان باتوں پر کوئی غور نہیں کرتا۔ کیوں؟ ان باتوں کو اس نے اللہ کے بندے سے لیا نہیں ہوتا، ورنہ تینو اکو الف درکار میاں، علم و بس کریو یار میاں۔ جسے ایک اللہ کا بندہ مل جاتا ہے، اللہ جانتا ہے، اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ اللہ پروردگار جب اپنا بندہ کسی کو دے دیتا ہے تو یحببکم اللہ، حقیقت تو کھل جاتی ہے کہ اللہ پروردگار نے اسے اپنی محبت بخش دی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے بندے کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے، اللہ کا بندہ اسے پڑھاتا بھی رہتا ہے، دکھاتا بھی رہتا ہے، محبت کی عطا میں اسے اپنی جان میں بھی شامل کر لیتا ہے، اور جب کوئی جان میں شامل ہو جاتا ہے پھر اللہ کا بندہ اس کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے کا ساتھ ہونا کیا ہے؟ اس کا علم ہے، پھر خود علم دیتا ہے۔ دیکھ لو پروگراموں میں اللہ کا بندہ خود بلاتا ہے، دیکھ لو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، تمہیں جب اللہ اور اس کا رسول اپنی طرف بلاتا ہے تو فوراً حاضر ہو جو، خود بلاتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو، اللہ کے بندے کو بلاتا ہے اپنی طرف؟ کبھی دیکھا ہے کسی نے اللہ اور اللہ کے بندے کو بلایا آؤ میرے پاس آ جاؤ؟ وہ کیسے آ جائے؟ ضرورت مند تو ہم ہیں، ضرورت ہمیں اللہ کی، ضرورت ہمیں اللہ کے بندے کی، پھر وہ بلاتے ہیں۔ ان کو ضرورت ہوگی تو اپنے آپ ہی آ جائیں۔ بھلا ہمارا ہے، بھلا ہمارا ضرور کرتے ہیں، لیکن بلاتے وہ ہیں کہ آؤ تمہیں ضرورت ہے، حج پہ آؤ، نماز پہ آؤ، روزے پہ آؤ، زکوٰۃ پہ آؤ، یہ تمہارا کام ہے کہ تمہارا اس میں بھلا ہے۔ پھر جب امی ابا اپنی اولاد کو بلاتے ہیں تو بلانے کا طریقہ دیکھ لو، اللہ پروردگار نے جو انہیں دیا ہے وہی کرتے ہیں۔ ہر طرف ایک ہی چیز ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، محبت کرتا ہے تو اسے پتہ ضرور بتاتا ہے کہ یہ میں نے تیرے ساتھ محبت کی ہے، پھر اپنی محبت دے دیتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک ان دو چیزوں کو نہیں جانو گے یہ ساری خالی جگہ پر کرنا ہے۔ جب اللہ کے حضور ہم جائیں گے ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جو ہم نے اللہ پروردگار سے نہیں لی ہوگی۔ اب کوئی جاگ لگانے لگتا ہے نا، اس کے پاس جاگ کا ہونا ضروری ہے، یہ جاگ اصل ہے۔ اسی طرح جب ہم نے نماز ادا کرنی ہے نا تو ہمارے ساتھ اللہ کے بندے کا ساتھ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے بندے نے ہمیں عبادت کروانی ہے۔ جب اللہ کا بندہ ہمیں عبادت کرواتا ہے نا تو یہ اللہ پروردگار کے بندے کی تعلیم ہوتی ہے جو اس نے اپنے سائنجے سے حاصل کی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیم ہوتی ہے جو اللہ پاک کے نبی نے اللہ سے حاصل کی ہوتی ہے۔ اللہ بھی اس کے ساتھ، اس کا خالق و مالک بھی اس کے ساتھ، اس کا یہ سارا استاد جو حقیقت رکھتا ہے وہ بھی ساتھ، اس کا علم بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے جو نبی رسول علیہ السلام کا قبول ہے کہ اس نے اپنے استاد کے ساتھ
ادا کیا ہے اور استاد کے علم میں ادا کیا ہے۔ یہی وہ بات ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نائب جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک سارے کے سارے ان کے ساتھ عبادت ادا کرنا اور ان کے علم کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ کوئی ہے جس کے بغیر بڑا پھولے نہیں سماتا اور اسے یہ کام کرنا چاہیے؟ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آج قرب قیامت میں پتہ کیا ہو گیا ہے؟ بس یہی شیطان نے پھونک دی ہے کہ تو کتابیں پڑھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو کتابیں رکھ کے روزے رکھ سکتا ہے۔ او بھائی، یہ کون سی عبادت ہے جو اپنے استاد کے ساتھ کے بغیر اور استاد کے پڑھائے علم کے بغیر ادا ہو جاتی ہے؟ یہ کتابوں سے اگر علم ہوتا تو یہ معلم کدھر ہوتے؟ فَاتَّبِعُونِی کدھر ہوتا؟ ان معلموں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہوتی؟ پھر شیطان ایک تو یہ پھونک مار دیتا ہے کہ کتابیں تیرے لیے کافی ہیں، اور دوسری پھونک یہ مار دیتا ہے کہ میرا ساتھ جو تیرے ساتھ موجود ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ ساتھ خود ہو جاتا ہے، ساتھ خود ہو جاتا ہے، اور دوسرا ساتھ کتاب کا دے دیتا ہے۔ یہی تو مار اسے پڑی تھی۔ اس طرح کبھی نہ کرو۔ فَاتَّبِعُونِی کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کرو کہ فَاتَّبِعُونِی میں اللہ ہمیں اپنی محبت دیتا ہے۔ جو اللہ کی محبت کا طالب ہے، اس نے کیا کیا؟ اللہ کے بندے کی محبت کا وہ طلب کرنے والا اور طالب بنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے اس بات میں۔ یہ بات ہم جان کر رکھا کریں کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے محبت میں اللہ کے بندے کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت میں آپ ہیں، صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت ہیں، پھر اہل بیت ان کے نائبین ہیں، پھر ہمارے ماں باپ ہیں۔ یہ جو محبت کے رشتے اللہ نے ہمیں دے دیے ہیں نا، یہ ہم سے جدا نہیں ہوتے، اور یہ محبت کے رشتوں میں وہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمارے جان میں ہیں، ہمارے قلب میں ہیں، ہماری روح میں ہیں، اور عبادت کے اندر ان کی تعلیم، ان کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس میں یحببکم اللہ، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔